بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیل نے فلسطینی قیدیوں کی رہائی مؤخر کر دی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کا کہنا ہے کہ جب تک مزید قیدیوں کی رہائی محفوظ نہیں ہو جاتی، فلسطینی قیدی رہا نہیں کیے جائیں گے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ فلسطینی قیدیوں کی رہائی حماس کی بار بار خلاف ورزیوں کی وجہ سے مؤخر کی ہے۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت حماس نے ہفتے کو 6 اسرائیلی قیدی رہا کیے تھے۔ اسرائیل نے 596 فلسطینی قیدی رہا کرنے تھے۔ چائنا نے بھی صدر ٹرمپ کے غزہ سے اہل فلسطین کی بے دخلی کے منصوبے کی مخالفت کر دی۔ چائنا کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کے خلاف ہیں۔ غزہ فلسطینی علاقے کا لازمی حصہ ہے۔ غزہ کے مستقبل کا تعین فلسطینی عوام کی رضا سے ہونا چاہیے۔ امریکی چینل بلومبرگ کا کہنا ہے کہ امریکی پابندیوں کے باوجود ایران کی تیل کی برآمدات میں بہتری آئی ہے اور اس میں اضافہ ہوا ہے۔ تیل کی بین الاقوامی تجارت سے وابستہ افراد کے حوالے سے جنہوں نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ ایران کی تیل کی برآمدات میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ بلومبرگ نے اپنے ابتدائی اعداد و شمار کے حوالے سے کہا ہے کہ فروری میں چائنا کے لیے ایرانی تیل کی برآمدات بڑھ کر 17,40,000 بیرل روزانہ کی سطح تک پہنچ چکی ہے۔ ان اعداد و شمار سے جنوری کے مقابلے میں، جس میں ٹرمپ امریکی اقتدار میں آئے، 86% اضافے کی نشاندہی ہوتی ہے۔ چائنا ایرانی تیل کا دوستو سب سے بڑا خریدار ہے۔ ایران اور چائنا کی تیل کی تجارت ایران کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ شمار ہوتی ہے، جس کو نئی امریکی حکومت کی نئی پابندیوں اور دباؤ کا سامنا ہے۔ صہیونی رجیم کے ایک فوجی آپریشنز کے سابق سربراہ کا کہنا ہے کہ حماس نے ایک تصویر کے ذریعے جو قیدیوں کے تبادلے میں دکھائی گئی تھی، نیتن یاہو کی غزہ کی جنگ میں دعویٰ کردہ فتح کی تصویر کو مکمل طور پر شکست دیتی ہے۔ صہیونی جنرل نے اس بات پر بھی تبصرہ کیا کہ حماس کی جانب سے قیدیوں اور اسرائیل کے تبادلے کے تصاویر جو ہر ہفتے غزہ سے نشر کی جا رہی ہے، اسرائیل کے لیے ایک نئی شکست کی علامت بن چکی ہے۔ زیف، جو سابقہ صہیونی فوج کے آپریشنز کے سربراہ رہ چکے ہیں، ان کا مزید کہنا تھا کہ حماس کی تباہی کا بیانیہ جھوٹ ثابت ہو چکا، کیونکہ غزہ سے ہفتہ وار آنے والی تصاویر اس جھوٹ کو مٹا دیتی ہے۔ اس جنرل کا مزید کہنا تھا کہ یہ بات محض اتفاق نہیں ہے کہ نیتن یاہو اس تصاویر کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، کیونکہ یہ تصاویر ان کی تخلیق کردہ مکمل فتح کی تصویر کو پاش کر دیتی ہے۔ اس صہیونی جنرل کا یہ بھی کہنا ہے کہ غزہ کی موجودہ صورتحال صرف طاقت کا مظاہرہ نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک واضح مقصد ہے، اور یہ حقیقت ظاہر کرتی ہے کہ حماس کو شدید نقصان پہنچا ہے اور غزہ تباہ ہو چکا ہے، لیکن جو تصاویر ہم دیکھ رہے ہیں، جس میں ہزاروں مسلح افراد شامل ہیں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ تحریک اب بھی فعال ہے بلکہ زندہ ہے۔ اتر پردیش کے شہر میرٹھ میں 170 سال پرانی ایک تاریخی مسجد کو انتظامیہ نے آدھی رات کے وقت بلڈوزر چلا کر منہدم کر دیا۔ 2 دن پہلے اس مسجد کا بجلی کنیکشن منقطع کر دیا گیا تھا۔ جمعے کی رات انتظامیہ نے بلڈوزر لگا کر پوری مسجد کو مسمار کر دیا اور فوراً ملبہ بھی ہٹا دیا گیا۔ یہ مسجد دوستو دہلی روڈ پر جگدیش منڈپ کے قریب تھی اور ایک طویل عرصے سے یہاں قائم تھی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ مسجد میٹرو کے تعمیراتی منصوبے میں رکاوٹ بن رہی تھی، جس کی وجہ سے اسے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا۔ دوسری جانب مقامی افراد کا کہنا ہے کہ وہ اس کے بدلے متبادل جگہ اور مناسب معاوضہ چاہتے تھے، مگر ان کی مانگ پوری کیے بغیر ہی مسجد کو مسمار کر دیا گیا۔ مسجد شہید کرنے کے دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے اور بڑی تعداد میں پولیس فورس کو تعینات کیا گیا تھا۔ مسجد کی شہادت کی اطلاع ملنے کے بعد علاقے میں تناؤ کی کیفیت بھی دیکھی گئی۔
ایرانی آرمی کے بریگیڈیئر جنرل ابراہیم جباری نے اسرائیل کو صفحہ ہستی سے ہی مٹانے کی دھمکی دے دی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران صحیح وقت آنے پر ایک بڑے حملے میں اسرائیل کا صفایا کر دے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران کا تیسرا میزائل حملہ تل ابیب اور حیفا کو تباہ اور اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ ایرانی بریگیڈیئر جنرل کا کہنا تھا کہ آپریشن ٹرو پرومس صحیح وقت آنے پر درست حکمت عملی اپناتے ہوئے بڑے پیمانے پر کیا جائے گا، جس سے نہ صرف اسرائیل کا صفایا ہوگا بلکہ تل ابیب اور حیفا بھی زمین بوس ہو جائیں گے۔ بریگیڈیئر جنرل ابراہیم جباری نے دعویٰ کیا کہ امریکہ یمن کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ لبنان، عراق اور فلسطین میں مزاحمتی محاذ تیاری کے عروج پر ہیں، اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے بھی میزائلوں کی رینج بڑھانے کا حکم دے دیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ ایران نے گزشتہ سال محدود پیمانے پر اسرائیل پر 2 بار بیلسٹک میزائل اور کروز میزائلوں اور ڈرون حملے کیے تھے۔ دونوں حملے آپریشن ٹرو پرومس کا حصہ تھے۔ روس نے اپنے ملک کی کشیدگی کو فیصلہ کن لمحہ قرار دے دیا ہے اور فوج کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایات بھی کر دی گئی ہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ آج روس کے لیے مغرب کے ساتھ محاذ آرائی میں ایک فیصلہ کن لمحہ آ چکا ہے۔ ہمارے عظیم ملک کا مستقبل اب ہر فرد، ہر فوجی اور افسر کے اقدامات پر منحصر ہے۔ روس کا یہ بیان دوستو ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ نے دھمکی دی ہے کہ وہ یوکرین کو ایلون مسک کے سٹار لنک سیٹلائٹ انٹرنیٹ سسٹم سے منقطع کر دے گا۔ امریکہ یوکرینی صدر کو یوکرین کے قیمتی معدنی وسائل تک امریکی رسائی کی اجازت دینے والے معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ یوکرینی صدر اپنے پہلے موقف سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور ممکنہ طور پر $500 ارب مالیت کے اس معاہدے پر دستخط کر سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے یوکرینی صدر پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ یوکرینی صدر نے جنگ کو خود ہوا دی اور امریکہ پر $350 ارب کی لاگت کا بوجھ ڈال دیا۔ سعودی عرب نے غزہ میں جاری انسانی بحران کے پیش نظر مزید 34 امدادی قافلے روانہ کیے ہیں جو ہنگامی طبی سامان لے کر متاثرہ علاقوں میں پہنچ رہے ہیں۔ یہ قافلے دوستو شاہ سلمان ریلیف سینٹر کے تحت جنوبی غزہ میں ہسپتالوں اور صحت مراکز کو امداد فراہم کرنے کی مہم کا ایک حصہ ہیں۔ موجودہ بحران کے باعث غزہ کے ہسپتالوں میں طبی آلات، ادویات اور دیگر ضروری اشیاء کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ سعودی عربیہ نے ہمیشہ انسانی ہمدردی کے تحت فلسطینی عوام کا ساتھ دیا ہے اور مختلف بحرانوں میں امداد فراہم کی ہے۔ شاہ سلمان ریلیف سینٹر نے پہلے بھی غزہ کے متاثرین کے لیے فضائی امدادی پل قائم کیا تھا جس کے تحت مسلسل خوراک، ادویات اور دیگر ضروری سامان فراہم کیا جا رہا ہے۔ معروف ارب پتی کاروباری شخصیت ایلون مسک نے امریکی سرکاری ملازمین کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں پورے ہفتے کی کارکردگی کی تفصیلات دینا ہوں گی ورنہ انہیں مستعفی سمجھا جائے گا۔ ملازمین کو یہ وضاحت دینا ہوگی کہ پورے ہفتے میں کتنا کام کیا ہے۔ ایلون مسک نے مزید کہا کہ اگر کسی ملازم نے ای میل کا جواب نہ دیا تو اسے ملازمت سے مستعفی تصور کیا جائے گا۔ ان کے اس بیان کے بعد دوستو امریکی سرکاری اداروں میں تشویش کی لہر دوڑ چکی ہے اور ملازمین اس فیصلے پر ملا جلا رد عمل دے رہے ہیں۔ ایک ملازم کا کہنا تھا کہ اب میں اگلے الیکشن میں خود صدارت کے لیے کھڑا ہوں گا۔ لبنانی دارالحکومت میں حزب اللہ کے شہید سید حسن نصر اللہ اور ہاشم صفی الدین کے جنازے میں دوستو اسرائیلی جنگی طیاروں نے بہت نچلی پرواز کی۔ جنازے کے اجتماع کے اوپر اسرائیلی طیاروں کی پرواز پر عوام نے اسرائیل اور امریکہ مخالف نعرے بازی کی۔ اسرائیلی طیاروں کی پرواز کے بعد اسرائیلی وزیر دفاع نے اپنے ایک دھمکی آمیز بیان میں کہا ہے کہ حسن نصر اللہ کے جنازے کے اوپر پرواز کرنے والے اسرائیلی طیارے واضح پیغام دے رہے ہیں کہ جو کوئی بھی اسرائیل پر حملہ کرے گا وہ زندہ نہیں رہے گا۔
یاد رہے دوستو کہ سید حسن نصر اللہ کو 27 ستمبر کو اسرائیلی حملے میں شہید ہونے کے بعد امانتاً دفن کر دیا گیا تھا۔ پاکستانی پولیس نے گھروں میں کام کرنے کے بہانے وارداتیں کرنے والا خواتین کا 3 رکنی گروہ گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کو ٹیلی فون لوکیشنز اور جدید ٹیکنالوجی سے ٹریس کر کے گرفتار کیا گیا۔ 2 خواتین اپنے بھانجوں کے ساتھ کالونیوں میں واقع گھروں میں کام کرتی تھی۔ چند روز پہلے خواتین گھر والوں کی غیر موجودگی میں چوری کر کے فرار ہو گئی تھیں۔ خواتین ضلع بہاولپور کی رہائشی ہیں اور 2 سال سے لاہور میں مقیم تھی۔ ملزمان میں تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ انڈیا کی حکومت نے پاکستان میں ماحولیاتی امور کے ماہر علی توقیر شیخ کے خلاف تخریب کاری کے قانون کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ پاکستانی شہری علی توقیر شیخ ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہیں جس سے انڈیا کی قومی سلامتی کو خطرہ ہے۔ انڈین حکومت کا کہنا ہے کہ تفتیش کے دوران ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس سازش میں ان کے ساتھ اور کون لوگ ملوث ہیں۔ کیا وہ انڈیا میں ہیں، کہیں وہ آسام میں تو نہیں ہیں یا پاکستان میں ہیں؟ علی توقیر شیخ کا نام دوستو ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب آسام کی اندرونی سیاست میں رسا کشی عروج پر ہے۔ یہاں بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی بی جے پی کی حکومت ہے اور کانگریس پارٹی یہاں اپوزیشن میں ہے۔ آسام کی ریاستی کابینہ نے علی توقیر شیخ کے خلاف مقدمے کے اندراج کے لیے جو قرارداد منظور کی تھی اس میں کانگریس پارٹی کے رہنما گرو گوگئی کی اہلیہ الزبتھ کالبرن کا نام بھی شامل ہے، جو ایک برطانوی شہری ہیں۔ آسام کی کابینہ نے علی توقیر کے خلاف کیس میں درج کرنے کے لیے جو قرارداد منظور کی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ علی توقیر اور الزبتھ دونوں ایک عالمی ماحولیاتی گروپ کلائمیٹ اینڈ ڈیولپمنٹ نیٹ ورک میں کام کرتے تھے جو انڈیا اور پاکستان دونوں ملکوں میں متحرک تھا۔ اس میں مزید کہا گیا کہ حکومت پاکستان سے رابطے کے ساتھ ساتھ علی شیخ نے لیڈ پاکستانی نامی ایک غیر سرکاری ماحولیاتی تنظیم بھی قائم کی۔ الزبتھ پاکستان میں اپنے قیام کے دوران لیڈ پاکستان کا حصہ تھیں۔ آسام کے وزیر اعلیٰ نے چند دن قبل یہ بھی کہا تھا کہ اس بات کی جانچ کی ضرورت ہے کہ الزبتھ برطانوی شہری ہیں، کہیں ان کا تعلق ایسے لوگوں سے تو نہیں جو پاکستان کے خفیہ ادارے ISI سے منسلک ہیں۔ بی جے پی نے گزشتہ ہفتے گوگئی کی اہلیہ پر پاکستان اور ISI سے رابطہ رکھنے کا الزام لگایا تھا، تاہم گوگئی نے اس مضحکہ خیز کہہ کر مسترد کر دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ آسام بسوا شرما نے ایک ٹی وی چینل کو دیے گئے انٹرویو میں کہا تھا کہ الزبتھ اور ان کے شوہر گرو گوگئی نے 2011 سے 2014 تک متعدد پاکستانی شہریوں کی انڈیا آنے میں مدد کی تھی۔ انڈین حکومت نے الزام عائد کیا ہے کہ علی توقیر شیخ ماحولیات کی بجائے ایکس پر لکھتے ہیں کہ انڈیا میں مسلمانوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اور بعض پوسٹوں میں انہوں نے انڈیا میں غیر قانونی بنگلہ دیشی تارکین وطن سے متعلق سوالات پر بھی تبصرے کیے تھے۔ آسام کے وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ علی توقیر شیخ کا رویہ انڈیا مخالف ہے۔ آسام کے وزیر اعلیٰ نے علی توقیر شیخ کی ایک اور پوسٹ سوشل میڈیا پر شیئر کی جس میں وہ انڈین پارلیمنٹ میں دلی فسادات کا معاملہ اٹھانے پر گرو گوگئی کی تعریف کر رہے ہیں۔ گرو گوگئی نے گزشتہ دنوں کہا تھا کہ بی جے پی انہیں اور ان کے خاندان کو بدنام کرنے کے لیے انتہائی دور تک چلی گئی ہے، میں اس کے خلاف مناسب قانونی قدم اٹھاؤں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ آئندہ برس ریاست میں انتخابات ہونے والے ہیں اور پاکستان ISI اور قومی سلامتی جیسے سوالات اٹھا کر ووٹرز کو متاثر کرنا آسان ہے۔ اگر اس تفتیش سے دوستو گرو گوگئی کی ساکھ خراب ہوتی ہے تو الیکشن میں بی جے پی کو اس سے یقیناً فائدہ پہنچے گا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔